الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. محترم دوستو، آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام بلند اپنی تعلیمات نہیں، اسلام دنیا میں اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا. اسلام کی حیرت انگیز اور اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی صراحت کا پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا اور زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا. یہ اعتراض جتنے شدوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنا بے وقت اور کمزور ہے. کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے ابھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعمیل نہ ہوگا. اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے. اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا. اسلام کے بلند اخلاق میں وہ تلوار نہیں، لوہے کی تلوار نہیں. اسلام کے بلند اخلاق میں وہ تلوار نہیں، کے بلند اخلاق کی وہ تلوار تھی جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا. قرآن میں صاف طور سے اعلان کر دیا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہے. اسلام کسی کے اوپر جبر و اکراه کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں. آئیے اشاعت اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام کیسے پھیلا، یا اس کے اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس تعلیمات کی فیوض و برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے. دنیا کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی. انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا. ظلم کو ظلم، گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا. ایسا خوفناک ماحول تھا. ایسے خوفناک ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اللہ کے رسول حق کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے. اللہ کے رسول کی طرف اللہ کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے. اس وقت آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا، گھر والے بھی نہیں، دوستو اقراب بھی نہیں. ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ساری دنیا. اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، روپے پیسہ مال دولت نہ تھا. اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی. دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناتا توڑ لیا، اپنے پرائے ہو گئے. لیکن ہر طرف سے آپ کی آواز کو روکا گیا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن جس نے اس پکار پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا گیا. عرب کی سخت جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھی گئی. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے رسول کو دین کی طرف سے نہ روک سکے اور ان کے ساتھیوں کو شرک ہونے سے نہ روک سکے تو انہوں نے گھر سے بے گھر کر دیا، انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا. لیکن اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. رسول خدا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھی آپ سے کچھ دوری پر ہیں. ایک دشمن نے موقع اچھا دیکھ کر تلوار ہاتھ میں سوت لی اور کہا کہ اے محمد بتا کہ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. دشمن اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. رسول خدا اٹھے اور تلوار ہاتھ میں لی اور اس سے کہا کہ اب تک تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم سے میرا بچانے والا کون ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تیرا بچانے والا کون ہے. دشمن کا ایمان خدا پر نہیں تھا.
اس نے کہا کہ آپ مجھ پر رحم فرما دے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانی دشمن کو بلا کسی عذر کے چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں میں چلا گیا۔ پھر اس اخلاق کا یہ بلند ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، شہر مکہ کے سارے لوگ جمع ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رسولوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں وہ ابی سفیان بھی ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ پر پیدر پہ حملہ کیا ہے۔ وہ ہند بھی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان نہ کٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ وہ وحشی آپ کے سامنے بے بس اور بے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ آپ ان سے چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ لے سکتے تھے، آپ ان سے چاہتے تو گن گن کر بدلہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کی رحمت تھی، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جا تم آزاد ہو۔ پھر معافی کا اعلان عام ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کعبہ میں پناہ لے وہ امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے۔